لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کا آغاز کل سے ہو چکا ہے اور آج ہماری یہ دوسری نشست و گفتگو ہے. جو عنوان ہم نے انتخاب کیا ہے وہ امام وقت سے متعلق ہے. امام زمانہ منتقل خون حسین علیہ السلام. اس عنوان کے پیش نظر سب سے پہلے موضوع امامت کو قرآن کی روشنی میں بررسی کرنا ضروری ہے. لہذا کل کچھ معروضات امامت کے تعلق سے قرآنی آیت کے ذیل میں پیش کیے گئے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جناب ابراہیم سے انی جاعلک للناس اماما، میں اے ابراہیم تمہیں امام بناتا ہوں. جس کے نتیجے میں جناب ابراہیم نے پوچھا اللہ سے قال ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی کیا امامت ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین. تو اللہ کا جواب ہوا کہ یہ عہدہ ہم ظالموں کو نہیں دیں گے. عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد ایک موازنہ مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جناب ابراہیم امام بنائے گئے، ان کی اور امام ائمہ علیہ السلام کی امامت میں بہت فرق پایا جاتا ہے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی جو امامت ہے وہ افضل ہے جناب ابراہیم کی امامت سے. کچھ دلائل کل پیش کیے گئے. آج اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صعصع بن صوحان کی روایت میں نے کل مکمل کی. تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مولا امیر المومنین کی امامت علی ابن ابی طالب سے افضل کیوں ہے، تو بے شمار اس کے جوابات تاریخ میں موجود ہیں. رسول اللہ نے خود دیے ہیں. قرآن مجید اس بات کے اوپر شاہد ہے. جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو رسول اللہ جس شخص کو لے کر گئے نفس کی جگہ وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. جس سے بات واضح ہو گئی کہ جس طرح رسول اللہ کے نفس ہے، نفس عربی زبان میں کہا جاتا ہے بعین ہی ایک شے دوسری شے کے مطابق ہو، تو کہتے ہیں نفس الشیء، یعنی مماثلت اس قدر زیادہ ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. اور کل کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ کو مجھ سے ہارون سے وہی نسبت ہے، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یعنی آپ میرے نفس ہیں، آپ میں سب کچھ پایا جاتا ہے سوائے نبوت.
اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ لَكُنْتَهُ، اے علی اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو وہ آپ ہوتے. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا علی. تو جب نفس رسول ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح رسول اللہ سارے پیغمبروں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، علی ابن ابی طالب کی فضیلت رکھتے ہیں. یہ ایک دلیل ہوئی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کے دروازہ ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا انا دار حکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی اعتبار سے بھی علی ابن ابی طالب کی رسول اللہ سے مماثلت بنتی ہے. نفس رسول اللہ یعنی وہی علم ہے علی ابن ابی طالب کے پاس کہ جو رسول اللہ کے پاس علم تھا. اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے علم اعتبار سے جس طرح رسول اللہ سارے پیغمبروں سے افضل ہیں، اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی افضل ہوئے. اور عزیزان گرامی بے شمار روایات ہیں رسول اللہ کی جانب سے کہ جو بتلاتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی امامت ابراہیم نبی اللہ کی امامت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه والى نوح فی تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. جو یہ چاہتا ہو کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو یہ چاہتا ہو کہ نوح کو ان کے تقوی میں دیکھے، جو یہ چاہتا ہو کہ جناب ابراہیم کو ان کے حلم اور صبر اور بردباری میں دیکھے، جو یہ چاہتا ہو کہ جناب موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہو کہ جناب عیسیٰ کی عبادت کو دیکھے، تو ان تمام صفات کو وہ علی ابن ابی طالب میں دیکھ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سارے کے سارے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. سارے لوگوں کی صفات جب علی ابن ابی طالب میں جمع ہو جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے جناب موسیٰ ان کی ہیبت کی وجہ سے پہچانے گئے، جناب آدم ان کے علم کی وجہ سے پہچانے گئے، جناب ابراہیم ان کے حلم کی وجہ سے پہچانے گئے. تو عزیزان گرامی یہ سارے صفات جو ایک ایک پیغمبر کی نسبت اس کی شناخت بنتے ہیں وہ سارے کے سارے اتم معنی میں علی ابن ابی طالب میں جمع ہو گئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان فیہ 90 خصلہ من خصال الانبیاء لم یجمع اللہ فی احد فی غیرہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میں سارے ائمہ انبیاء میں جو 90 صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی میں جمع کر دی. اور علی کے علاوہ ان صفات پیغمبران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میں جمع نہیں کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب سارے صفات پیغمبران علی میں جمع ہوں گے تو علی ابن ابی طالب افضل پیغمبران. اور ایک دلیل کیا ہے؟ اور ایک دلیل یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آپ کے پیچھے نماز قائم کریں گے. انشاءاللہ تفصیل اس کی میں آئندہ مجالس میں عرض کروں گا کہ امام مہدی ان سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، یا روح اللہ کے القاب استعمال کریں گے اور کہیں گے آگے بڑھیے نماز پڑھائیے. تو کہیں گے نہیں، نماز پڑھانا آپ کے لیے زیادہ سزاوار ہے، امام آپ ہیں، میں مقتدی ہوں. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ اذان دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام نماز قائم کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے جس کا بیٹا، جس علی کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام وہ جناب عیسیٰ کے اوپر فضیلت رکھتا ہو تو علی ابن ابی طالب کیوں کر افضل نہ ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی. روایت میں ملتا ہے کہ ایک روز رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ حضور نے اپنے اصحاب سے کہا جیسے ہی انبیاء ما سبق کا تذکرہ ہو تو صلوات بھیجنا ان کے اوپر. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا جیسے ہی میرے جد جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو تو ان پر صلوات بھیجنا اور مجھ پر صلوات بھیجنا.
اور پھر اس کے بعد اصحاب میں سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ جناب ابراہیم جو ہے امامت کی منزل پر وہ فائز ہوئے ہیں، ان کا مرتبہ کیسا مرتبہ ہے اور ایسے مقام پر وہ کیسے فائز ہوئے، تھوڑا سا موازنہ کیجیے گا ان کا اور آپ کی حال کا۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول گرامی قدر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ جب میں معراج پر تیسرے آسمان پر گیا تو میرے میزبان سارے پیغمبر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ سب سے بڑا اور اونچا ممبر میرے لیے نصب کیا گیا، میرے ایک درجہ نیچے دوسرا ممبر نصب کیا گیا کہ جس پر جناب ابراہیم کو بٹھایا گیا اور اسی کے اطراف میں سارے پیغمبر جمع تھے، سارے مومنین جمع تھے۔ ایک مرتبہ کچھ مکالمہ اور گفتگو ہوئی جناب ابراہیم کی اور رسول اللہ سے، تو جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو نورانی اونٹ پر سوار ہے، روایت میں الفاظ ہے نورانی اونٹ پر سوار ہے، جو چاند کی طرح چمک رہا ہے اور رسول اللہ کے قریب وہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اطراف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جناب ابراہیم نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کوئی نبی معظم ہے یا ملک مقرب ہے؟ یعنی کوئی ملک ہے یا نبی معظم ہے کہ جنہیں میں نہیں پہچانتا؟ تو رسول گرامی قدر نے ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے کہا کہ یہ نہ نبی معظم ہے نہ ملک مقرب ہے، بلکہ یہ میرے ابن عم علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو چاند کی طرح منور ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو اطراف میں جو شخصیتیں ہیں جو ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہیں، بتائیے یہ کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں جو ان کے ہمراہ ہیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر جناب ابراہیم نے عظمت شیعہ کو دیکھ کر کہا یا اللہ تو مجھے شیعہ علی ابن ابی طالب میں قرار دے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ قرآن مجید کی آیت ہے۔ گرچہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب نوح کے، چونکہ جناب نوح کے تذکرے کے بعد یہ جناب ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک نوح کے شیعوں میں ابراہیم ہے۔ لیکن جو روایات ہماری طرف سے تعبیر کی جاتی ہے اس آیت کی، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جناب ابراہیم نے تیسرے آسمان پر یہ خواہش کی کہ اے پروردگار تو مجھے شیعہ علی ابن ابی طالب میں قرار دے۔ تو جناب ابراہیم امام ہے، لیکن ایسے امام کے جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری یا حیدری یا علی۔ عزیزان گرامی، بڑی عظیم فضیلت ہے ائمہ اہل الصلاۃ والسلام، کیونکہ ان کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو خلق کیا، ساری کائنات کو۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا نور جو خلق کیا گیا کس کے؟ رسول اللہ۔ اسی نور سے ائمہ طاہرین کا وجود ہوا، علی ابن ابی طالب کا وجود آیا، سب ایک ہی نور ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ایک ہی نور سے۔ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو خلق کیا، اپنا تعارف کروایا، سارے پیغمبران وجود میں۔ تو جو وہ موجد ہیں، یعنی جو انسان کسی کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے، اس کا مقایسہ اس سے نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے جو پیدا ہوا ہے۔ بس جانے گرامی یہی وجہ ہے کہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے، نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب اعمش جو کہ راوی ہیں اس روایت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نابینا عورت کو مدینے میں دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہی تھی، جیسے سبیل میں ہم محرم میں ہمارے ممالک میں پانی پلایا جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ علی کی محبت میں پانی، یہ کہہ کر پانی پلا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تبلیغ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، لیکن اندھی تھی۔ اعمش یہ کہتا ہے کہ اسی عورت کو میں نے مکے میں دیکھا، اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی محبت میں پانی پیو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی۔ اب وہاں نابینا، مکے میں بینا، تو ایک مرتبہ اعمش پریشان ہوا۔ ظاہر سی بات ہے بینائی ایک ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ چلی جاتی ہے وہ پھر واپس نہیں آتی ہے۔ یہاں اگر کوئی
آنکھ کی بصارت کے متعلق اگر کوئی ڈاکٹر یہاں پر موجود ہو تو وہ تائید کریں گے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی کی بینائی مکمل طور پر چلی جائے اسے واپس پلٹنا. بڑی پیچیدگیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی چیز آنکھ بنائی ہے لیکن اس کے پیچھے اتنے ذرات باریک رگیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو جائے تو معجزات کے ذریعے ہی اس کو جو ہے درست کیا جا سکتا ہے. اس عورت سے وہ قریب ہوا اور ہونے کے بعد اس نے کہا کہ کیا تو وہی عورت ہے کہ جو علی کی محبت میں مدینے میں پانی پلا رہی تھی, اب انہی کی محبت میں یہاں پانی پلا رہی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں وہی. تو کہا یہ کیا وجہ ہے؟ طبابت تو اتنی ترقی نہیں کی طبابت نے کہ وہ بینائی کو واپس لے آئے, تو تمہاری نورانیت کا کیا وجہ ہے؟ آنکھوں کی نور کے واپس آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ کہا میں مدینے کی گلیوں میں یہی کہتے ہوئے پانی پلا رہی تھی علی کی محبت میں پانی کی. تو ایک شخص مجھ سے قریب ہوا اور ہو کے اس نے کہا کہ کیا واقعا تو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھتی ہے کہ ان کی محبت میں تو پانی پلا رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اپنے دعوے میں سچی ہوں. تو فوراً اس نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو اس کی بصارت کو واپس لا. دعا ختم نہیں ہو رہی تھی کہ فوراً آنکھیں آ گئی اور اس شخص کے میں نے زیارت کی, وہ جا رہا تھا دعا کر کے وہ نکل رہا تھا. تو اس عورت نے یہ کہا کہ میں نے اسے روکا اور روک کر یہ کہا بتا کر یہ جائیں کہ آپ کون ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے بصارت تو کہا انا الخضر انا من شیعت علی ابن ابی طالب, میں خضر پیغمبر ہوں جو شیعہ علی ابن ابی طالب. میں خضر میں شیعہ علی ابن ابی طالب. تو پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں جناب آدم سے لے کر خاتم تک رسول اللہ کو چھوڑ کر سب سے ائمہ طاہرین علیہ السلام واپس. عزیزان گرامی, آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب اتنا اہم رتبہ ہے امامت کا تو کچھ الفاظ تاریخ میں رسول اللہ کے بعد لوگوں کے درمیان آئے کہ جن الفاظ کو لے کر بڑی بحثیں ہوئی اور اسی وجہ سے امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا ہوا. ایک لفظ خلیفہ کا لفظ ہے, دوسرا لفظ امام کا لفظ ہے. یہ دو الفاظ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے تاریخ میں بڑا اختلاف ہوا ہے. لہٰذا ان کی تعریف کا جو ہے کرنا بے انتہا ضروری ہے کیونکہ ہمارا موضوع امام مہدی منتقم خون حسین ہے. تو امامت اور خلافت یہ دو الفاظ اس کی تعریف کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. خلیفہ کہتے کسے ہیں زانی گرامی؟ خلیفہ کہتے ہیں خلف, جیسے خلف صالح, یعنی اگر کسی کا بچہ نیک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی باپ کا ریپلیسمنٹ, اسی لیے بچے کو نیک بچے کو خلف صالح کہا جاتا ہے. تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو جس سے پہلے ایک مقام پر کوئی فائز ہوتا ہے, جب وہ صاحب منصب اس مقام سے ہٹ جائے تو اس کے فوراً بعد جو آتا ہے اس کو خلیفہ اور ولی کہا جاتا ہے. عربی زبان میں یہ دونوں لفظ خلف اور ولی استعمال ہوتے ہیں اس جگہ کے لیے کہ جہاں پر ایک منصب پر ایک شخص بیٹھا تھا, وہ کسی بھی وجہ سے موقت طور پر, وقتیہ طور پر یا ہمیشہ کے لیے اس منصب سے ہٹ جائے تو جو شخص اس جگہ بیٹھتا ہے وہ جانے والے کا خلیفہ ہوتا ہے اور ولی ہوتا ہے, یعنی بعد میں آنے والا. اور جب وہ اس منصب کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے امام, چونکہ وہ جو منصب ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ رہبری کرے. تب جاننے کا ان دو لفظوں کو لے کر مسلمانوں میں جو اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اور ولی اور امام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بناتا بلکہ ہم بناتے ہیں, جیسے کہ اہل سنت کا اعتقاد اسی بات کے اوپر ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ, ولی اور امام اور وصی اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے, یہ ہمارا اعتقاد ہے. لیکن ان کے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جو فرق کرتے ہیں امام کے درمیان اور خلیفہ کے درمیان. توجہ فرمائیے گا, مسلمانوں میں بعض لوگوں نے جب آپ ان سے مناظرہ کیجئے گا, بحث کیجئے گا, تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خلیفہ اور منصب ہے, امام اور منصب ہے. اور جو یہ فکر وجود میں لاتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام میں
اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں کہ دین جدا چیز ہے اور امامت جدا چیز ہے، خلافت جدا چیز ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ امامت کا منصب جو منصب ہے وہ معنوی منصب ہے۔ اسی لیے اہل سنت یہ کہتے ہیں ہم امام کو تو مانتے ہیں چونکہ وہ اسپریچول لیڈر ہیں، اور ہم خلیفہ کسی اور کو مانتے ہیں چونکہ دین کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس روش کو تاریخ میں جس کی بنیاد رکھی ہے، ان لوگوں نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ جب امامت کو اور خلافت کو دو الگ الگ لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو امامت تو چونکہ حق منصب ہے اپنی اصلیت پر باقی رہی، لیکن یہ خلافت آگے چل کر یزید کے زمانے میں ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہٹنے کے بعد جو اس منصب پر بیٹھے گا وہی خلیفہ ہے اور وہی امام ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ دلائل ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ایک عقلی دلیل دوں گا اور ایک روایتی دلیل دوں گا، اور پھر اس کے بعد قرآنی دلیل اگر وقت ہمارے پاس موجود رہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہمارا عزیزان گرامی اصرار اس بات پر ہے کہ سارے مناصب جتنے بھی منصب ہیں، چاہے وہ نبی کا ہو، چاہے رسول کا ہو، چاہے امام کا ہو، چاہے خلیفہ کا ہو، چاہے وصی کا ہو، جتنے الفاظ اس ضمن میں مناصب ہمیں اسلام میں نظر آتے ہیں سارے کے سارے اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ خلیفہ اور امام اللہ بناتا ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل واضح ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عقل کے ذریعے آپ سمجھائیں، کیونکہ اگر آپ روایت کے ذیل میں جائیں گے، قرآن کے ذیل میں جائیں گے تو ظاہر سی بات اختلاف ہوگا۔ عقلی طریقے سے سمجھانے کی اپنے مدعا کو کوشش کیجیے گا، بالخصوص مناظر ہے تو ہم عقلی طور پر کہتے ہیں کہ مثلا فرض کیجیے آج کے زمانے میں ایک کمپنی بنائی گئی جو کہ بہت عظیم کمپنی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کا بنانے والا یہ جانتا ہے کہ اس کمپنی میں بڑے اسرار اور رموز موجود ہیں، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ کمپنی، یہ جو کارخانہ بنایا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نسل میں چلتا رہے۔ اور عزیزان گرامی اس میں اسرار اور رموز بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی کمپنی لے لیں، کوئی بھی کارخانہ لے لیں جو کہ جواہرات کا ہو یا مثلا مثال کے طور پر آج کی روزمرہ چیزوں کا ہو جس میں پیچیدگیاں ہوں، مثلا مثال کے طور پر ہوا پیما پلین جو بنایا جاتا ہے، اگر کوئی کسی شخص سے، شخصی فرد سے اس کا تعلق ہے اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اسرار اور رموز بہت زیادہ موجود ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہوا پیما، یہ پلین ترقی کرے اور یہ ہمیشہ یہ کمپنی آگے بڑھتی رہے، تو عقل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جس شخص نے اس کمپنی کا بنایا ہے، جو موجد ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے غیاب میں، اپنے نہ ہونے میں جو کچھ علم اس کے پاس ہے وہ ایسے شخص کے حوالے کر دے کہ اگر یہ شخص، پہلا شخص چلا جائے تو اس کی کمپنی بیٹھ نہ جائے بلکہ آگے چلتی رہے۔ عقل اس بات کو کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ اور وہ یہ کام ضرور کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک نائب مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ کمپنی کو آگے بڑھاتا رہے اور اس کو سارے اسرار وہ بتلاتا ہے، اور عقل کا یہی تقاضا ہے اور دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اس مثال کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کارخانے اسلام کو بنایا ہے جس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، جس کے اندر سارے اسرار موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے اسرار کو جمع کیا ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کو حوالے کیا ہے کس کے؟ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت فرماتی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ اے رسول ہم نے یہ قرآن، یہ کتاب آپ پر نازل نہیں کی مگر یہ کہ آپ اس قرآن کے جو کہ راز کو سمجھتے ہیں، محکم متشابہ کو سمجھتے ہیں، تفسیر و تعویل کو سمجھتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے آپ امت میں جو اختلاف ہے اسے ختم کریں۔ تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارخانہ اسلام بنایا،
اس کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو اس کے اسرار اور رموز ہیں، اسے قرآن مجید میں رکھا اور اس کے مفسر کو بٹھلایا کہ جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ کہا جائے کہ رسول کی حیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کا کوئی نائب نہیں مقرر کیا تو اللہ کی طرف انگشت نمائی ہوگی، اور اللہ سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ اس قدر غیر ذمہ دار ہے کہ ایک کمپنی کے مالک سے زیادہ اللہ کے پاس تدبیر نہیں پائی۔ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائب مقرر کیا ہے، اور نائب کا معیار کیا ہے؟ نائب کا معیار وہی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ کارخانے اسلام کو جو سمجھانے والا ہے قرآن کے ذریعے وہ رسول ہے، اور رسول قرآن کے ذریعے اختلاف امت کو ختم کرتا ہے۔ اب جب رسول ہٹ جائیں اس مقام پر جو بھی بیٹھے، چاہے آپ اسے امام کہیں اور خلیفہ کہیں، یہ معیار دیکھیے کہ قرآن پر اسے اتنا عبور ہے کہ امت کے اختلاف کو وہ ختم کر سکے۔ عزیزان گرامی، کوئی شخص نظر نہیں آیا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، چونکہ جو اس منصب پر بیٹھ گئے خلیفہ بن کر اور انہوں نے کہا ہم خلیفہ ہیں اور امام کوئی اور ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے جب امت میں اختلاف ہوا تو اپنی نااہلی کا ثبوت دے کر علی ابن ابی طالب سے سوال کیا اور کہا قرآن سے مسئلے کو حل فرمائیے۔ اور جب علی ابن ابی طالب نے قرآن سے مسئلے کو حل فرمایا تو مدعا ثابت ہو گیا کہ قائم مقام رسول خلفائے ثلاثہ نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب اور آپ کی آل ہے۔ خلافت کو چھین لیا، چھیننے کے بعد ایک عورت کو لایا گیا، خلیفہ وقت کا دور ہے، دو عورتیں آئیں اور ایک بچہ آیا۔ ایک بچے کی دو مائیں، ظاہر سی بات ہے تصور تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ اس دور میں نہ اس دور میں۔ دو عورتیں ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے خلیفہ وقت ہے، قائم مقام رسول ہے، قرآن مجید کے اوپر تھوڑی بہت شاید بصارت ہے لیکن مسئلہ حل نہیں کرنا آ رہا ہے۔ کہیے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ کہا بلاؤ حلال مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا علی کو بلایا گیا، مولا علی نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک بچہ ہے، دو دعوے دار مائیں ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا مسئلہ بہت آسان ہے۔ کہا حل کیا ہے؟ کہا کہ تلوار کو لایا جائے، ذوالفقار کو میٹ اور اس بچے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اسے دے دیا جائے، ایک حصہ اسے دے دیا جائے۔ جیسے ہی مولا نے یہ فیصلہ سنایا تو جو حقیقی ماں تھی فوراً اٹھ کھڑی اور کہا کہ یہ ابن رسول یا علی ابن ابی طالب، یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے، دے دیں اسے اگر وہ دعویٰ کرتی ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ یہی اس بچے کی حقیقی ماں ہے کہ جو اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کا بیٹا دو نصف ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ فیصلہ جو تھا علی ابن ابی طالب کا اپنے علم سے تھا، چونکہ مولا امیر المومنین کی خصوصیت یہ تھی کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاوت کرتے تھے مستند قضاوت پر تو شاہد اور گواہوں کے پیش نظر حکم فرمایا کرتے، لیکن یہ علی ابن ابی طالب کا خاصہ تھا کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے علم غیب کے ذریعے فیصلہ فرمایا کرتے۔ جب حقیقی ماں ثابت ہو گئی تو اسے لے جایا گیا۔ تو اس وقت خلیفہ وقت نے کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے علی کا وجود بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لانا ہے۔ اب عزیزان گرامی، دوسرا واقعہ ہے اسی ضمن میں کہ مسند خلافت پر ہے لیکن قرآن مجید پورا نہیں آتا ہے۔ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ اتنا رٹا مارا سورہ بقرہ حفظ نہیں ہوا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں اتنی جرأت تھی کہ انہوں نے تفسیر و تعویل علی ابن ابی طالب کو رد کیا۔ رسول اللہ کے بعد جب خلافت کو چھینا گیا تھا
تو روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین کچھ عرصے کے لیے گوشہ نشین ہو گئے تھے اور انہوں نے تفسیر قرآن لکھی اور اس تفسیر کو پیش کیا تو کہا ہم اسے قبول نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے تفسیر میں ہر شخص کے نفس کو علی بن ابی طالب نے کھل کر بیان کیا. تو صاحب مناسب اگر اپنے نفس کو وہاں پر قرآن مجید میں دیکھ لے تو ظاہر سی بات ہے اس کی خلافت کے لیے اس میں خطرہ ہے, تو وہ کیسے قبول کرتا. دوسرا واقعہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت کو لایا گیا خلیفہ وقت کے دور میں, اس نے ایک بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے 6 ماہ میں اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا کہ بچہ پیدا ہو. تو فوراً چونکہ لڑکے کے گھرانے والے نے تہمت دی تھی عورت کے اوپر, زوجہ کے اوپر زنا کی, اور کہا یہ ہمارا بچہ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس پر حد جاری ہوتی اسلام میں. تو خلیفہ وقت نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے اور اسے زنا کی سزا دی جائے, زنا محسنہ کی, جو کہ قتل ہے. اب عزیزان گرامی جب لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے فوراً دوڑ کر مولا امیر المومنین سے یہ بتایا کہ اس طرح سے فیصلہ ہوا ہے. تو فوراً مولا امیر المومنین تشریف لائے اور اپنے علم غیب سے فرمایا کہ یہ عورت بے گناہ ہے. سب سے پہلے علم غیب سے فرمایا, آپ نے کہا کہ جو میرے پاس علم موجود ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ زناکارہ نہیں ہے, بدکارہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سوال پوچھا خلیفہ وقت میں کہ یا علی بن ابی طالب ہمیں یہ بتلائیے کہ بچہ 6 مہینے میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو مولا علی نے کہا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں موجود ہے, منصب خلافت پر موجود ہے, لیکن قرآن سے فیصلہ نہیں کر سکتے. تو کہا قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, بچے کا پیدا کرنا اور بچے کو دودھ پلانا اس کی مدت 30 مہینے. پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھی مولا امیر المومنین نے اور کہا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں سے یہ کہا ہے کہ 2 سال مکمل اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. تو عزیزان گرامی دودھ پلانے کی مدت اور بچہ پیدا کرنے کی مدت ایک آیت کہتی ہے کہ 30 مہینے ہے, اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 24 مہینے دودھ پلائیں 2 سال. تو اگر 30 مہینوں میں سے 24 مہینے نکال دیں تو صرف اور صرف 6 ماہ بچتے ہیں. تو اس 6 ماہ کو لے کر مولا امیر المومنین نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ اے خلیفہ وقت, جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے یہ جان لے کہ قرآن کی روشنی میں حد اقل حمل کی مدت 6 مہینے ہے اور حد اکثر ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے امام معین کیا ہے, چونکہ وہ ذمہ دار ہے, ایک بزنس کے مالک سے زیادہ ذمہ دار ہے, مدبر الامور ہے. یہ عقلی دلیل ہے کہ امام اللہ تبارک و تعالی. اور روائی دلیل حدیث ثقلین ہے جس میں رسول اللہ نے بہت ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. حدیث ثقلین بہت عظیم حدیث ہے, اور یہ حدیث وہ ہے کہ جسے رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں بیان کیا. انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک تم ان دونوں سے متصل رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا حتی یرد علیک الحوض, اور یہ عطرت اور قرآن 2 ایسے ثقیل معیارات ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملے. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا کل مؤمن, اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا, اور میں جس کا مولا ہوں علی بن ابی طالب اس کے مولا. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے دعا کی اللہم ان عاد من عادا, جو ان سے عداوت رکھے اے اللہ تو اس سے عداوت رکھے. یہ حدیث ثقلین مکمل ہے. اب عزیزان گرامی اس حدیث کا اگر جائزہ لیا جائے تو رسول گرامی قدر سب سے پہلے فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, میں ترک کر کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اور میری عطرت. اور رسول اللہ نے کہا ان دونوں سے متمسک رہنا جب تک
تک کہ تم ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اس کا مطلب رسول اللہ کے سامنے جب واقعہ قرطاس ہوا اور ایک شخص نے اٹھ کر کہا انا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو وہ شخص ہے کہ جو نص صریح رسول اللہ کی مخالفت میں اٹھ کھڑا اور وہ لن تضلوا بعدی کے دائرے سے خارج ہو گیا ہے، وہ اور اس کے پیروکار. کیونکہ رسول اللہ نے کہا جو عطرت اور قرآن سے متمسک رہے وہ گمراہ نہیں ہے، جو ایک قرآن کو صرف حاصل کرے وہ اور اس کے پیروکار قیامت تک کے لیے گمراہ ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. انی تارک، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم مستقلین، کتاب اللہ و عطرت. اب عزیزان گرامی عطرت کسے کہا جاتا ہے؟ بعض روایات میں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو ثقلین کو نقل کیا ہے، بعض جگہوں پر صرف عطرت کا لفظ ہے، بعض جگہوں پر عطرتی اہل بیتی دونوں الفاظ موجود ہیں. عطرت کسے کہا جاتا ہے؟ عطرت کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں. عربی زبان میں عطرت اقربا اور رجل من ولدہ و ولد ولدہ و بنی عمہ، یہ تعریف ہے عطرت کی. کیا مطلب؟ انسان کے اقربا، قریب ترین رشتہ دار، اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور چچا کے فرزند، یہ جو ہے سارے اعراب اس تعریف کو جو ہے قبول کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی عطرت کے دائرے میں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس میں ازواج رسول کو اور ان کے ذریعے سببی رشتے کے ذریعے جتنے خلفاء رسول اللہ سے متصل ہوئے ہیں ان کو عطرت میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن عزیزان گرامی عطرت کی تعریف پر اگر آپ غور کریں تو سب نے یہ قبول کیا ہے کہ اقربا اور رجل یعنی انسان کے قریب ترین رشتہ دار. عزیزان گرامی قریب ترین رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ خونی رشتہ ہوتا ہے یا سببی رشتہ ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خونی رشتہ قریب ترین رشتہ ہے، اور جو عقد کے ذریعے رشتہ ہو اسے سببی رشتہ کہا جاتا ہے کہ جو طلاق کے ذریعے ٹوٹ بھی سکتا ہے. تو اقرباء رسول اللہ، عطرت رسول اللہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ سے خونی رشتہ رکھتے ہیں، جو کہ حسن و حسین، فاطمہ الزہرا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب جانی گرامی یہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ اس تعریف میں آپ نے یہ کہا بنی عمہ، چچا کے بیٹے. ظاہر سی بات ہے چچا کے بیٹے میں بھی اگر لیا جائے تو علی ابن ابی طالب چچا کے بیٹے ہیں، ابن عم ہیں، آپ انہیں لیجئے گا. لیکن یہاں پر جب چچا کے بیٹوں کو لیا جاتا ہے عطرت میں تو پھر بنی عباس بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں. انہوں نے بھی اپنی فضیلت کو جو ہے بیان کیا، کہا کہ ہم قریب ہیں. اور تاریخ میں یہ المیہ رہا ہے کہ بنی عباس جب جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بنی امیہ کے مقابلے میں تو ان کا نعرہ تھا لا یا لسارات الحسین، خیام حسین، خون حسین کا انتقام لینا چاہتے تھے. جیسے ہی مسند خلافت پر آ گئے انہوں نے وہ ظلم کیے ہیں کہ بنی امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنی قربت کو رسول اللہ سے بتلاتے تھے. تاریخ میں عطرت کے دائرے میں انہوں نے بھی اپنے آپ کو شامل کیا. یہی وجہ ہے کہ ہارون الرشید کا وہ زمانہ کہ جب وہ رسول اللہ کے روضے پر جاتا ہے مدینہ میں، اور ایک مرتبہ اس نے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام اس مقام پر دیکھا تو برجستہ طور پر اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے سلام. یعنی وہ حدیث ثقلین میں عطرت کے دائرے میں خود کو داخل کرنا چاہتا ہے. مولا ظاہر سی بات ہے خوب سمجھنے والے ہیں کلام کے، ظاہر سی بات ہے نہج و فصاحت و بلاغت میں امام کے جیسا کون ہوگا. نزاکت کو فوراً امام نے سمجھا اور فوراً بلند آواز میں کہا السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے جد آپ پر سلام. ایک طرف سے سلام اٹھا السلام علیکہ یا ابن عم، چچا کے بیٹے سلام. دوسری طرف سے جو ہے سلام ہوا یا جدہ، اے میرے جد. ہارون بھی خوب نزاکت کو سمجھ رہا تھا، بڑا غصے میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے موسیٰ الکاظم علیہ السلام، آپ اپنا جد کیسے کہتے ہیں؟ آپ تو آل ہیں. کس کی آل ہیں؟ علی ابن ابی طالب.
تو آپ کے جد کیسے ہوئے؟ آپ کے جد رسول اللہ نہیں ہے، چونکہ نسل جو ہے باپ سے چلتی ہے، آپ فاطمۃ الزہرا کی آل سے ہیں، آپ اصل میں اگر دیکھا جائے تو آل ابو طالب ہیں، اور بات بھی اس کی صحیح تھی، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، تجھے یہ بات کو سمجھانا ضروری ہے کہ بعض نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی جگہ ماں کے ذریعے چلایا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس۔ کہا جناب عیسیٰ کی ماں کون تھی؟ جناب عیسیٰ کی نسل کس سے چلی ہے؟ تو کہا ماں سے چلی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے ماں کے ذریعے آل ابراہیم میں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جناب عیسیٰ کو ماں کے ذریعے پیغمبروں سے متصل کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں فاطمۃ الزہرا کے ذریعے رسول اللہ سے متصل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اس کے بعد بچی نہیں، اس نے کہا نہیں، آپ کو زیادہ قربت نہیں ہے، مجھے زیادہ قربت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تیرے اس غلط فہمی کو میں دور کر دیتا ہوں۔ کہا یہ بتلا کہ اگر رسول اللہ آج زندہ ہو جائیں کسی یہیں پر مدینے میں جہاں پر ہم آئے سلام کر رہے ہیں، اور کہیں کہ اے ہارون الرشید اپنی ایک بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو میرے لیے آمادہ کر، میں اسے عہد کرنا چاہتا ہوں، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ بھائی ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ چچا کے بیٹے نے ہم سے کہا ہے ہماری ہم بیٹی انہیں کے حوالے کر دیں۔ تو ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ یہ سوال رسول اللہ ہم سے نہیں کر سکتے، چونکہ ہماری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور ہمارا خون کا رشتہ تمہارے خون کے رشتے سے رسول اللہ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے عطرت محمد و آل محمد میں آل علی سب سے زیادہ رسول اللہ سے قریب ہیں، اور یہی اہل بیت رسول میں شامل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی انی تارک فیکم الثقلین، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزیں، ایک قرآن، ایک مفسر قرآن، جو کہ میری عطرت ہے۔ لن یفترقا، جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ولن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، یہی عبارت مولا امیر المومنین کی شان میں دوسرے الفاظ میں آئی، علی مع القرآن والقرآن مع علی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ آ ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ثقلین میں اور اس حدیث میں عطرت کے مصادیق میں سے سب سے پہلا مصداق علی ابن ابی طالب۔ اور عزیزان گرامی، مشابہتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو ثقل اکبر جو چھوڑ کر گئے ہیں رسول اللہ، دو گراں قدر چیزیں جو چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید بھیجا ہے اس کے لیے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور جب عطرت کی بات آئی تو فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں ایک جگہ رکھ دیا ہے۔ عمر ابن الخطاب یہ کہتے ہیں کہ امام مبین کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے امام مبین سے مراد کیا قرآن مجید ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا قرآن امام مجید سے مراد قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہر چیز جمع ہے، بلکہ امام مبین سے مراد اسی وقت مولا امیر المومنین تشریف لا رہے تھے، یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو میرے پرچم کا عالم بنتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید میں نہ سامنے سے باطل داخل ہوا ہے نہ پیچھے سے باطل داخل ہوا ہے، ہر رجز سے ہر نقص سے قرآن مجید پاک ہے۔ اور عطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس طرح قرآن پاک ہے اس طرح عزیزان گرامی اہل بیت اطہار بھی پاک۔ تو عزیزان گرامی روائی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے کہ خلیفہ اور امام امت کو رسول اللہ نے چھوڑا ہے، اور قرآن کی آیات میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا آپ کی خدمت میں
جس کے بعد یہ بھی کل ثابت ہوگا کہ امامت امام مہدی علیہ السلام قرآن کی آیات سے بالوضوء ہوا سے آئے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے آخری وقت تک سفارش کی کہ ان دو گراں قدر چیزوں کو تھامے رہو، قرآن اور میری عطرت۔ عطرت کا ڈیفینیشن بارہا بار دیا ہے، تطہیر کے ذیل میں گئے اور جانے کے بعد 7 مہینے تک روایتوں میں ملتا ہے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ کہہ کر رسول اللہ نے در علی و فاطمہ پر سلام کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ رسول اللہ نے اتنی سفارشات کی اور اس کے بعد آل رسول پر اتنا ظلم کیا، اگر رسول اللہ ظلم کی سفارش کرتے تو جو ظلم ہوا اس سے زیادہ ظلم کی توقع نہ۔ ہاں عزیزان گرامی، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بالخصوص رسول اللہ نے جو سفارش کی تھی پنجتن پاک میں، سب سے بڑی سفارش ملتی ہے ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں۔ ھذا حسین فاعرفوہ، رسول اللہ نے کہا کہ یہ حسین ہے، اسے جان لو۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ میں ایک وہ وقت بھی آیا کہ جہاں پر سب سے محبوب ترین مقام کہ جو امام حسین کے لیے مدینہ تھا، رسول اللہ کے استماع سے وہ یہ مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے، سلام ہو میرا اس حسین پر کہ جیسے زبردستی بغیر کسی وجہ کے مدینے کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، جیسے ہی معاویہ اس دنیا سے جہنم کو واصل ہوا تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ یزید مسند خلافت پر آتا ہے اور اس نے مدینہ کے گورنر ولید سے یہ کہا کہ فوراً حسین ابن علی کی بیعت لی جائے۔ ولید کے پاس جیسے ہی قاصد آیا تو فوراً اس نے امام حسین علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ جیسے ہی قاصد آیا اور اس نے دق الباب کیا اور امام کو اطلاع ہوئی تو فوراً جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد پوچھا کہ اے بھائی، حاکم وقت نے، گورنر نے کیوں بلایا ہے؟ عزیزان گرامی، جناب زینب اولیاء مقام بڑی پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں کہا، اے بھائی میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گی، جاتے جاتے 30 جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں کہوں گا اے زینب اولیاء مقام، ابھی تو صرف قاصد آ گیا ہے اور آپ اس قدر پریشان اور متحیر ہیں۔ عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ جوانان بنی ہاشم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام دارالامارہ کی طرف گئے اور جانے کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو انصار سے یہ کہا، جوانان بنی ہاشم سے یہ کہا کہ وہ باہر انتظار کریں امام کا، اور امام نے یہ بھی گوشت فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اپنی تلواروں کو کھینچ کر اندر داخل ہو جانا۔ عزیزان گرامی، امام تشریف لے گئے۔ ولید نے امام کا استقبال کیا اور کہا معاویہ اس دنیا سے گزر گیا ہے اور یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ عزیزان گرامی، وہاں پر مروان بھی موجود تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے ولید، یہ جو سوال تو نے بیعت کا میرے سامنے رکھا ہے، یہ روز روشن لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان رکھ اور وہیں پر میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جواب امام نے دیا تو وہاں پر مروان موجود تھا۔ مروان نے یہ کہا کہ اے ولید، اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد بیعت لینا بہت مشکل ہو جائے گا، یہیں پر حسین کی بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر دے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ ولید نے کہا، مروان نے کہا تو ایک مرتبہ امام نے پلٹ کر کہا، یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی کے فرزند، تیری کیا جرأت ہے کہ تو مجھے قتل کرے؟ جیسے ہی امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم اندر داخل ہوئے اور امام کو بڑے ہی احترام کے ساتھ اور حصار میں لے کر گھر کی طرف لے گئے، بیت الشرف کی طرف لے گئے۔ میں کہوں گا مولا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کی آواز بلند ہوئی تھی کہ 30 جوانان بنی ہاشم چلے آئے۔ کربلا میں ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ کہیں گے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو وہ وقت بھی آئے گا کہ علی اصغر آپ کے اس جواب میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیں۔ عزیزان گرامی، امام تشریف لائے،
जनाब ज़ैनब से माजरे को बयान किया। जनाब ज़ैनब से कहा कि ऐ ज़ैनब अब तैयारी करो सफ़र की, वो सफ़र की जिसका वादा मैंने अल्लाह तबारक व तआला से लिया है, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। ये कहकर इमाम आए रोज़ू रसूलुल्लाह पर। आने के बाद गिरजा किया, इतना गिरजा किया कि रिवायत ये कहती है कि इमाम को गश आ गया। जैसे ही गश आया, नाना रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा। जैसे ही रसूलुल्लाह को देखा तो यहाँ पर बर्दाश्त न कर सके, कहा नाना खुदनी इलैक, ये नाना मुझे अपने साथ इसी ख्वाब में ले जाएं। तो कहा ए हुसैन नहीं नहीं, तैयार होना है करबला के लिए, जाओ खुदा हाफिज, रोज़े आशूरा तुम्हारी शहादत के बाद हम मुलाकात करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़े रसूल के बाद आए फातिमतुज़ ज़हरा माँ के रोज़े पर। जन्नतुल बकी में रिवायात में मुख्तलिफ जगहों पर बीवी की कब्र का तज़किरा है, जो कि अहले बैत असहार के पास का हकीकी इल्म है। माँ की कब्र पर आए और कहा है अम्मा जा रहा हूँ, खुदा हाफिजी के लिए तेरा हुसैन आया है। राज नियाज और गिरिये के बाद हुसैन चलते हैं और रिवायत ये कहती है कि तुलुए फज्र से पहले दूसरे दिन देखने वालों ने ये देखा कि इमाम ने रात में सारा इंतजाम कर लिया है और बेशुमार ऊँटों को जो है लाया जा रहा है। कुछ ऊँटों के ऊपर खाने पीने का सामान रखा गया, कुछ ऊँटों पर खैमे रखे गए, कुछ ऊँटों पर बीवियों को सवार किया गया। रावी ये कहता है कि मैंने बड़े अजीब अंदाज से इस विदा को देखा। एक मरतबा मैंने ये देखा कि एक बीबी बाहर आ रही है जिनके अतराफ कई बीबियां हैं, और एक मरतबा जैसे ही उस बीबी के ऊपर नजर पड़ी तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा कहाँ है अली अकबर, कहाँ है औनो मोहम्मद, कहाँ है अब्बास, कहाँ है कासिम, जरा नजदीक आना और इस बीवी को बड़े एहतराम के साथ ऊंट पर सवार करना। रावी ने पूछा कि ये बीवी कौन है, तो पता चला ज़ैनब औलिया मकाम है। मैं कहूँगा ए ज़ैनब आप खुश बहाल हैं, खुश नसीब हैं कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर जवानाने बनी हाशिम है, अबुल फजल अब्बास है कि जो आपको सवार कर रहे हैं। करबला के मैदान में 11 मुहर्रम को एक वो वक्त भी आएगा कि जब आप सबको ऊंट पर सवार करने के बाद कभी दाहिनी तरफ देखेंगी, कभी बाईं तरफ देखेंगी, ना अब्बास होंगे, ना कासिम होंगे, ना अली अकबर होंगे जो आपको ऊंट पर सवार कर सके। अजीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा जाते जाते जब सब सवार हो गए तो एक मर्तबा उम्मे सलेमा ज़ौजे रसूलुल्लाह आई। कहा बेटा कहाँ का इरादा है, कहाँ जाना चाहते हो? कहा इराक का इरादा है। कहा बेटा वहाँ पर न जाना, चूँकि मैंने तुम्हारे नाना से सुना है, रसूलुल्लाह से सुना है कि मेरा बेटा इराक में शहीद किया जाएगा। कहा तकदीर में यही लिखा है, यही वादे इलाही है हुसैन का अल्लाह से। तो एक मर्तबा जनाब उम्मे सलेमा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझे एक मिट्टी दी थी और कहा था कि ये करबला की मिट्टी है, और कहा ए उम्मे सलेमा जब ये सुर्ख हो जाए, मिट्टी खून में तब्दील हो जाए, तब ये समझना कि मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया है। तो एक मर्तबा इमाम ने कहा मेरे नाना ने सही फरमाया, और उसके बाद रिवायत ये कहती है कि हाथ को बढ़ाया, तय्युल अर्ज़ के जरिए ज़मीन करबला से कुछ मजीद मिट्टी को इमाम ने उठाया और उठाने के बाद उम्मे सलेमा को दिया। कहा वो मिट्टी नाना ने दी थी, ये मिट्टी हुसैन दे रहा है, इस मिट्टी को भी अपने साथ रख ले, और ये मैं हुसैन कह रहा हूँ, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि आपका नवासा शहीद हो गया। अजीज़ाने गिरामी, ये कहकर इमाम ने खुदा हाफिजी की। जब 10वीं मुहर्रम आई तो उम्मे सलेमा असरे आशूर सो रही थी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह गिरिया और फुगा के आलम में है, गरेबान चाक है, सर के बाल बिखरे हुए हैं, करबला की मिट्टी सर पर है। उम्मे सलेमा से रसूलुल्लाह की ये हालत नहीं देखी गई। कहा या रसूलुल्लाह ये क्या आलम है आपका? कहा उम्मे सलेमा तुम सोती हो, देखो करबला में मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। फौरन उम्मे सलेमा ख्वाब से बेदार हुई, मिट्टी की तरफ दौड़ी। अब जो मिट्टी को देखा तो खून में तब्दील हो चुकी थी। मदीने की औरतों को जमा किया और सबसे पहले पैगाम दिया, अभी मैंने रसूलुल्लाह को देखा, ऐ मदीने की औरतों, नवासे रसूल करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अला लानतुल्लाहि अलैहि क़ौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू आला मुहम्मद अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा इस ज़िक्र कलील को हम सबसे कबूल फरमा।
ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور جب وہ ظہور فرمائے تو ہمیں اس قابل بنا کہ ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مات حسین.